آئیے ہم 5ویں سیشن کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ گاسپل ہے، جو کہ خوشخبری ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اور جب کہ ہم نے نیکسٹ میں یہ سیکھا کہ گنہگار کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے، جو گنہگار ہے وہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو بائبل سیمینار میں سے ہم بڑھتے ہیں، ہم نے یہ سیکھا کہ انسان گناہ میں پیدا ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر عدالت ہوتی ہے، عدالت کے بعد وہ اگر گناہ میں مر جاتا ہے تو سیدھا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر خدا اور ایک گنہگار کے درمیان جدائی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ شریعت جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی نجات نہیں دلا سکتی تھی۔ شریعت جو ہے وہ مسیح تک ہمارا استاد رہی، اور ہمیں کوئی بھی شریعت کی بات جو ہے وہ گناہوں سے بچا نہیں سکتی، ہمیں نجات نہیں دے سکتی، کیونکہ شریعت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے، ہمیں گناہ کی پہچان کرواتی ہے۔ اس طرح سے ہم بڑھتے بڑھتے آگے جب جاتے ہیں تو پھر ہم کس طرح سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ پانی میں بہہ رہا ہے اور اسے ہیلپ کی ضرورت ہے، اگر کوئی مر رہا ہے تو پھر اسے ہیلپ کی ضرورت ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ یہ ترکی کا سچا واقعہ ہے، ایک بہن تھی، وہ اپنی کار ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کی کار جو ہے وہ ایک گہرے گڑھے میں چلی گئی یا گہرائی میں چلی گئی یا گر گئی، اور پھر اس طرح سے وہ بہن خود سے کچھ نہیں کر پا رہی، اور یہ مکمل طور پہ گاڑی کے اندر پھنسی ہوئی ہے، کار کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ پکار رہی ہے، اپنے منہ سے پکار رہی ہے کہ پلیز میری مدد کرو، مہربانی کر کے میری مدد کرو۔ اس لیے جب کوئی گنہگار ہے تو اسے مدد کی ضرورت ہے، اسے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا تموتھیوس 2 باب کی 4 آیت بیان کرتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، یعنی کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمیوں سے مراد دنیا کا ہر ایک شخص، دنیا کا ہر ایک انسان، چاہے وہ کسی بھی نسل، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی گھر سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں بچانا بھی چاہتا ہے۔ جو ابھی تک نہیں بچے ان کے لیے بھی یہ خدا کا کلام ہے کہ وہ اس کلام کو سنیں۔ متی پہلے باب کی 21ویں آیت بہت مشہور و معروف آیت ہے۔ متی پہلے باب کی 21 یوں بیان کرتی ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور اس طرح سے خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا، مقدسہ مریم کے بطن سے، مقدسہ مریم کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، اور پھر اس طرح سے وہ متی پہلے باب کی 23ویں آیت کے مطابق دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور خدا جو ہے وہ یسوع مسیح کی صورت میں ہم میں موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور کس طرح سے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، کس طرح سے وہ ہمیں آج بھی نجات دینا چاہتا ہے، کس طرح سے وہ آج بھی ہمیں گناہوں سے چھٹکارا، رہائی یا مخلصی دینا چاہتا ہے، کس طرح سے وہ ابدی خلاصی دینا چاہتا ہے، یہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ یہ جو ہے یہ ابدی خلاصی کا ایک عکس ہے کہ ابدی خلاصی یا رہائی یا چھٹکارا یا نجات، اس کا عکس ہم دیکھتے ہیں باغ عدن میں۔ میں نے پہلے جب اس پہلے سیشن کو ہم نے سیکھا تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ بتائیں گے کہ آدم اور حوا کو جب باغ عدن سے باہر نکالا گیا تو پھر ان کے لیے جانور ہی کا کیوں انتظام کیا گیا کہ خدا نے کسی جانور کو، کسی برے کو لیا اور آدم اور حوا کے گناہ کے لیے اس جانور کو قربان کیا، ذبح کیا، اور اس کی سکن، اس کی کھال سے جو ہے، اس کے چمڑے سے جو ہے وہ آدم اور حوا کے لیے کرتے بنا کر انہیں پہنائے گئے۔ اور یہ جو ہے یہ نجات کا عکس ہے، اور یہ خلاصی کا یا رہائی کا یا چھٹکارے کا عکس ہے کہ خدا نے وہاں پر ایک جانور کو، کسی برے کو لیا اور آدم اور حوا کے گناہ کے لیے اس کو ذبح کیا، اور یوں اس نے کفارہ دیا، یعنی کہ ان کے ننگے پن کو ڈھانپ دیا۔ اس طرح سے وہاں پر بھی خون جو ہے وہ کام آیا۔ اور آج بھی اب جب دیکھتے ہیں احبار کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 11ویں آیت کے مطابق لکھا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دے دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا
جو سائنسدان ہیں انہوں نے تقریباً آج سے 100 سال پہلے تقریباً اس بات کو دریافت کیا کہ انسان کی جو جان ہوتی ہے وہ اس کے خون میں ہے، لیکن یاد رکھیے آج سے 3500 سال پہلے خدا نے موسیٰ پر اس بات کو، اس آیت کو عیاں کر دیا تھا کہ جو جسم کی جان ہے وہ خون میں ہے، اور اس طرح سے خون رکھنے ہی کے سبب سے جو ہے وہ کفارہ ہوتا ہے۔ اور عبرانیوں نامہ باب کی 22ویں آیت بیان کرتی ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں، یعنی کہ قربانی کے بغیر، کفارے کے بغیر جو ہے وہ معافی نہیں۔ اور پھر پرانے عہد نامہ میں انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہوتا تھا، پرانے عہد نامہ میں ایک گنہگار جب گناہ کرتا تھا تو وہ اپنے گناہ کے لیے اپنے گناہ کے کفارہ دینے کے لیے جو ہے وہ ایک برہ لیتا، اور اس برے کو لے کر اس وقت کے کاہن کے پاس آتا، اور پھر کاہن جو ہے وہ ایک طرف تو جو ہے وہ اس گنہگار کو بٹھاتا اور دوسری طرف اس برے کو بٹھاتا جو اس کے گناہ کے کفارہ کے لیے وہ لاتا تھا، اور پھر کاہن جب دعا کرتا تو کاہن کے دعا کرنے کے سبب سے اس گنہگار انسان کے گناہ جو تھے وہ برے پر آ جاتے، اور پھر اس گنہگار انسان کی خاطر اس برے کو جو ہے وہ قربان ہونا پڑتا اور ذبح ہونا پڑتا، قربانی دینی پڑتی، اور جو گنہگار انسان ہوتا تھا وہ گناہ سے 1 سال کے لیے پاک ہو جاتا، 1 سال کے لیے۔ اور اسی طرح ہر سال وہ ایسا ہی کرتے، ہر ایک گنہگار، ہر شخص اپنے گناہ کے کفارہ کے لیے ایک برہ لیتا اور وہ کاہن کے پاس جاتا، اس سے دعا کرواتا، اور 1 سال کے جو اس کے گناہ تھے وہ بخشے جاتے۔ اسی طرح جب تک وہ زندہ رہتا ہے زمین پر، ہر سال اپنے لیے ایک برہ، ہر سال اپنے لیے ایک برہ، ہر سال اپنے لیے ایک برہ، اور اسی طرح وہ گناہ ہی میں پیدا ہوتا اور گناہ ہی میں مر جاتا، کیونکہ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس طرح سے عبرانیوں 10ویں باب کی پہلی آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ اور پہلا تیموتھیوس پہلے باب کی 15ویں آیت کے اندر یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ پولس رسول جب اس بات کو جان لیتا ہے روح القدس کی رہنمائی میں تو پھر وہ اقرار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ پولس رسول جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار کیوں تسلیم کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یسوع آیا ہی میرے لیے۔ یہ ہے گناہ کا اقرار، یہ ہے گناہ کا اقرار، یہ گناہ کا اقرار ہے کہ پولس رسول جسے جو ہے وہ رسول اعظم کا خطاب بھی دیا گیا ہے، رسولوں میں بڑا اسے نام دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ کہتا دنیا میں جتنے بھی گنہگار ہیں سب گنہگاروں سے بڑا میں ہوں، کیونکہ یسوع میرے لیے آیا۔ اسی بات کا اقرار ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں، دنیا کا سب سے بڑے گنہگار ہوں، اور یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے آیا اور میرے گناہوں کو اٹھا کر اس نے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دیا، اپنے لہو کا کفارہ دیا، اور اس نے میرے سارے گناہ اٹھا لیے۔ اس طرح سے یسوع مسیح دنیا میں آیا اور میرے سارے گناہوں کو صلیب پر اس نے لیا، اور پھر وہ میرے گناہوں کے لیے، میری غلطیوں خطاؤں کے لیے اس نے اپنے آپ کو صلیب پر بلیدان کیا، اور پھر اس طرح سے میرا گناہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل تھا، میرے گناہ کو اس نے اٹھا لیا اور پھر ایسا اس نے کیا۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یوحنا بھی کہتا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت بیان کرتی ہے کہ دوسرے دن اس نے یعنی یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یوحنا بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ دیکھو خدا کا برہ، یعنی کہ باغ عدن میں بھی برہ، بنی اسرائیل قوم کے لیے بھی برہ، اور پھر بنی اسرائیل کی قوم کے ایک ایک فرد کے لیے بھی برہ، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو خدا کا برہ۔ یوحنا رسول کہتا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ خدا کا برہ ہے جو ایک شخص کے گناہ نہیں